بیٹے کی لاشے پہ کھڑے ہو کے جو لوحہ پڑھا ہے نا میرے مولا مظلوم کربلا نے، اس کا شاہ جی ایک شعر ایسا ہے جو شام تک سارا راستہ شریکت الحسین نے پڑھا اور بھائی کے اس نوحے کو یاد کر کر کے اکبر کا ماتم کیا۔ اور اگر تمہاری بھی سمجھ میں آ گیا نا رونے والوں، مجھے آگے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کائنات کی حسرتیں، کائنات کی مظلومی اور کائنات کا سارا درد اسی ایک شعر میں سمٹا ہوا ہے بلا تشبیہ۔ بیٹے کا سر اپنے زانو اقدس پہ رکھا ہے حسین نے، جھک کے پیشانی چومی، ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا یا کوکبن ما کان اکثر عمرہی وقضا تکون کواکب الاسحاری، فرماتے ہیں میرے گھر کے ستارے کتنی تھوڑی عمر تھی تیری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے۔ یا کوکبن ما کان اکثر عمرہی، اے میرے ستارے کتنی مختصر عمر لے کے آیا تھا تو۔ سنو گے اگلا فقرہ؟ آگے رو کے کہتے کوئی بات نہیں، قضا تکونو کواکب الاسحاری، مگر کیا کیا جائے صبح کے ستارے کی عمر ہی تھوڑی ہوتی ہے۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ یعنی ذات واجب کی قسم تنہائی میں بیٹھ کے میرے مولا کے شعر کو سوچنا ضرور۔ یعنی کتنی بڑی حسرت نظر آتی ہے۔ وَقَضَا تَكُونُ كَوَاكِبُ الْأَسْحَارِ، فرماتے صبح کا ستارہ تو چند لمحوں کے لیے چمکتا ہے اور پھر کھو جاتا ہے۔ یہ کہہ کے شہزادے کی لاش کو اٹھایا، خیمہ گاہ پہنچے۔ میں تسلیم کرتا ہوں اپنے نقش بلاغت کو، میرے بیان میں وہ زور نہیں، میرے علم میں وہ بلاغت نہیں کہ میں بتا سکوں کہ خیام آل محمد کا حال کیا تھا۔ ہاں میں تمہیں آقا دربندی کی کتاب اکسیر العبادات میں یہ حوالہ ضرور دکھا سکتا ہوں کہ جو ہی اکبر کا لاشا پہنچا نا خیمے، وہ لکھتے ہیں اِنَّ نِسْوَةَ الْحَاشِمِيَّاتِ یَضْرِبْنَ صُدُورَهُنَّ بِالْأَحْجَارِ، 64 کی 64 بیویوں نے زمین سے پتھر چن کے پتھروں کا ماتم کیا۔ تم تو آج خوریزیاں کر رہے ہو، اللہ جانے وہ کیا منظر ہوگا جب بطول زادیاں، جب مخدرات عصمت اکبر کے سرانے، اللہ اکبر، پتھروں کا ماتم کر رہے ہیں، شور ہے، ہنگامہ محشر ہے۔ اچانک نظر پڑی میرے مولا سلطان کربلا کی، مستورات کی صف میں ایک بی بی دکھائی نہیں دی۔ جو تھک نہیں گیا اور رونے آیا ہے وہ ایک لمحہ خدا کے لیے سر اٹھا لے۔ پوچھا اما فضا، لیلا کدھر ہے؟ مولا شاید اپنے خیمے میں ہوگی۔ رو کے فرمایا جاؤ لیلا کو بلا کے لاؤ، اب اکبر قیامت سے پہلے نہیں ملے گا۔ ودا کر لے، آخری ودا کر لے اپنے بیٹے سے۔ فضا ہاتھ پکڑ کے لائی، کہنے کو اکبر کی ماں آئی، دیکھنے کو جنازہ آیا۔ اب سید و غیر سید و ننگے سر بیٹھ کے رونے والوں، حق تو یہ تھا نا کہ جس ماں کا اکبر جیسا بیٹا پرچھی کھا کے خاک و خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہو، اس ماں کا تو حق ہے وہ گریبان پھاڑ دے، وہ بال بکھرا دے، وہ تماچے مارے۔ خدا کی قسم میں نے کسی کتاب میں ایسا نہیں پڑھا، میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے، اکبر کی لاش کے قریب پہنچی، انگوشت عبرت منہ میں، کبھی حسین کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی اکبر کا سینہ، کبھی شوہر کا چہرہ، کبھی بیٹے کا سینہ۔ جب منڈی والوں کافی دیر گزر گئی، حسین قریب آئے، لیلا لیلا، سنا ہی نہیں گویا، بلا تشبیہ کندھے پکڑ کے جھنجھوڑے، لیلا، جیسے کوئی خواب سے جاگے، جی مولا۔
یا لاشا ہے؟ تیرے اکبر کو برشی لگی ہے، ماتم کر۔ اب اگر جگر پھٹ بھی جائے تو تعجب نہ کرنا، جب حسین نے کہا نا ماتم کر، رو کے کہا مولا انصاف، 18 برس تیری بہن نے پالا، مجھے تقدیر نے باتوں کا موقع دیا تو اس وقت میں خاموش اس لیے ہوں، یہ بطول زادیاں ہیں، میں بیگانی کفر سے آئی ہوئی ہوں، میں اکبر کے ساتھ تنہائی میں ودا کرنا چاہتی ہوں۔ اگر یہ محسوس نہ کریں تو تھوڑی دیر کے لیے اکبر کی لاش کو اکیلا چھوڑ دیں۔ حسین کے کہنے سے پہلے جناب زینب اٹھی، جناب کلثوم اٹھی، تمام بیویاں چل دی۔ شبیر نے فرمایا ہاں لیلا اب کوئی نہیں، ہاتھ جوڑ کے کہا میں آپ کو جانے کی تکلیف تو نہیں دوں گی، لیکن آپ بھی منہ دوسری طرف کر لیں، کیونکہ اکبر سے ودا کرنے کے لیے مجھے مکمل تنہائی چاہیے۔ اب جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا ہے، حسین نے بھی روتے ہوئے منہ موڑا۔ جب تنہائی ہوئی کیا کیا بی بی نے؟ پردے کی چادر سر سے اتاری، آستینیں الٹی جیسے نمازی وضو کی تیاری کرتا ہے۔ اکبر کی لاش کے سرانے زانووں کے بل بیٹھی، زخم کے نیچے ہاتھوں کا پیالہ بنا کے رکھا۔ جب خون سے بھر گیا ارادہ کیا کہ بال رنگین کروں، اچانک کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا۔ زینب نے رو کے کہا بھیا لیلا کربلا میں قیامت آنے والی ہے۔ حسین نے دوڑ کے کلائی پکڑی، لیلا کیا کر رہی ہو؟ کہا اسی حالت میں عرش کا پایا پکڑوں گی، خدا سے پوچھوں گی میرے اکبر کا قصور کیا تھا، کیوں برشیاں مار کے گھوڑے سے اتار